اب میں بیٹا جی ویلکم بیک ناظرین، بریک کے بعد آپ کا خیر مقدم۔ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت یہ اجتماعی قربانی 2023 کے حوالے سے خصوصی آپ ٹیلی تھون ٹرانسمیشن ملاحظہ کر رہے ہیں، اور ابھی تک جتنی بھی بار ہم نے آپ سے اپیل کی ہے، ریکویسٹ کی ہے، الحمدللہ اس اعتماد کے ساتھ، اس کانفیڈنس کے ساتھ کہ اللہ کی رضا کے لیے، اگر اللہ کی ہی مخلوق کی قسمہ پرسی میں اس کو دیکھتے ہوئے اس کی مدد کے لیے جب بھی قدم بڑھایا جاتا ہے، کوئی بھی پروجیکٹ سٹارٹ کیا جاتا ہے، کوئی بھی آپ سمجھ لیں اقدامات کیے جاتے ہیں، تو اللہ رب العزت یقیناً اگر خلوص نیت کے ساتھ یہ کام ہو رہا ہے تو اس میں برکت ضرور دیتا ہے اور ایک غیبی مدد ضرور انسانوں تک پہنچتی ہے۔ تو ہم نے بھی یہی دیکھا کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ ڈے ون سے جو سرگرم عمل ہے اور جذبہ خدمت خلق لیے، خدمت انسانیت کے لیے جتنے پروجیکٹس پہ کام کیا، اللہ رب العزت نے اپنے کرم سے، اس ادارے کی نیت کی وجہ سے، اپنے کرم سے، فضل سے بہت کچھ کامیابیاں الحمدللہ اس ادارے نے سمیٹی۔ آج بھی غریبوں کی مدد کے لیے اس اجتماعی قربانی کے ذریعے جو مقصد ہے، جو آبجیکٹیو ہے، جو مشن ہے کہ ہم لاکھوں وہ مسلمان ہمارے بہن اور بھائی کہ جو قسمہ پرسی کے حال میں ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ فائنینشیل کرائسس سے، معاشی بدحالی سے، مالی مشکلات سے گزر رہے ہیں، ان تک یہ گوشت پہنچ سکے قربانی کا، اس حوالے سے یہ کوشش، یہ کاوش اور یہ ایوان سجا ہے۔ اور آپ وہ تمام ہمارے بہن اور بھائی، دوست، ہمارے پوری دنیا سے دیکھنے والے صاحبان ثروت و دولت جو اللہ رب العزت کی توفیق سے اپنے دلوں میں خدمت خلق کا جذبہ رکھتے ہیں، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ پہ اپنے اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے جس انداز سے اپنی محبتیں پیش کرتے ہیں، وہ یقیناً سلام محبت ہم ان کو پیش کرتے ہیں، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں، اور ہمیں امید ہے انشاءاللہ، اللہ کی ذات پر کامل یقین ہے کہ اس سال بھی اس عظیم الشان اجتماعی قربانی میں بہترین انداز سے آپ تمام لوگ اپنی محبتیں شامل کریں گے، اور ایک بہت بڑے پیمانے پر اس سال بھی الحمدللہ اللہ رب العزت کے حضور ہزاروں لاکھوں جانور قربان کیے جائیں گے، اور پھر لاکھوں مسلمانوں، خاص طور پہ مستحقین کے گھروں تک، ان کے آپ سمجھ لیں ایسے علاقے کہ جہاں پر ان کو کھانا پکانے کے لیے سامان میسر نہیں ہے، اویلیبل نہیں ہے، وہاں پر ضیافت کے طور پر بھی یہ ٹرینڈ الحمدللہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے سیٹ کیا۔ جو جانور ہوتے ہیں اللہ کی راہ میں قربان کرنے کے لیے اس اجتماعی قربانی کے، ان کو بھی بڑے خاص اہتمام کے ساتھ ماشاءاللہ سے رکھا جاتا ہے، اور یہ تمام دیکھ بھال اور یہ تمام کاوشیں، یہ تمام خدمات، یہ تمام سروسز ایک ہی مقصد ہے کہ اللہ رب العزت کو ہم راضی کریں۔ دنیا میں ہم سے کچھ ایسا عمل ہو جائے جو اللہ کی بارگاہ میں مقبول ہو جائے اور اللہ رب العزت ہم سے راضی ہو جائے، کیونکہ اگر اس دنیا سے کوئی جا رہا ہے اور وہ اللہ کی رضا کا پروانہ اپنے ساتھ لے کر جا رہا ہے تو اس سے بڑی کامیابی کوئی بھی نہیں۔ آج آپ دنیاوی طور پر آپ بہت ہی مال و دولت آپ کے پاس ہے، آپ پوری دنیا پر آج حکومت بھی کر لیں تو یاد رکھیے انجام ایک ہی ہے، سب نے موت کا مزہ چکنا ہے، کلو نفس ذائقۃ الموت، سب نے اپنی قبر میں جانا ہے، سب نے کل بروز قیامت اپنے رب کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر جواب دہ ہونا ہے۔ تو آئیے مل کر اس خوبصورت کار خیر میں ہم کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن اپنی ضرور دیں۔ ہمارا مقصد یہ ہے کہ یہ جو اپرچونٹی ہم آپ کو کنوے کر رہے ہیں، چاہے تھوڑا سا ہی صحیح لیکن حصہ ضرور ملائیں، اس فہرست میں اپنا نام ضرور لکھوائیں کہ جب کل اللہ کے بندوں کو ضرورت ہوتی تھی تو ہم ان میں ہوتے تھے کہ جو اللہ کی دی ہوئی توفیق سے کچھ نہ کچھ عمل، کوئی نہ کوئی کنٹریبیوشن، کوئی نہ کوئی خدمت ایسی ضرور پیش کرتے تھے کہ کہیں نہ کہیں ہماری طرف سے بھی ان غریبوں کی جو مشکلات ہیں اس میں کمی آ جائے۔ تو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے آپ کے لیے آسانی یہ فراہم کی کہ اگر آپ چاہتے ہیں اس اجتماعی قربانی میں آپ حصہ لیں تو آپ اگر ایک گائے اللہ کی راہ میں اپنی طرف سے قربان کرنا چاہتے ہیں، جس میں 7 حصے شرعی طور پہ ہوتے ہیں، وہ تمام نام ہمیں بتا سکتے ہیں۔ یہ جو گائے قربان کی جائے گی اللہ کی راہ میں، 1,12,000 روپے آپ کو اس کے عوض دینے۔ اگر آپ چاہتے ہیں ایک بکرا پیش کیا جائے، 28,000 روپے ایک حصہ اگر گائے کا آپ ملانا چاہتے ہیں، پیش کرنا چاہتے ہیں اللہ کی راہ میں، تو اس کے عوض آپ کو 16,000 روپیز آپ نے دینے ہیں۔ اور یاد رکھیے گا ناظرین، یہ جتنا بھی آپ سمجھ لیں کہ قربانیوں کا سلسلہ ہے، یہ حصوں کا سلسلہ ہے، جتنی بھی ہمارے پاس کالز کے ذریعے آپ تمام ہمارے محترم بہن اور بھائی، ہمارے دوست، ہمارے عزیز جتنے بھی محترم اپنی اپنی محبتیں پیش کر رہے ہیں، ہم دل سے دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی آپ کی ان کاوشوں کو، آپ کی ان خدمات کو اپنی بارگاہ مقدسہ میں قبول فرمائے۔ اور اس سے پہلے کہ میں وسیم بھائی سے یہ فرمائش ظاہر کروں اور یہ عرض کروں، یہ گزارش کروں کہ وہ بارگاہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم میں عقیدت کے پھول نچھاور کریں، میں یہ اپیل کرنا چاہتا ہوں کہ جہاں ہم اپنی قربانیاں پیش کر رہے ہیں، اگر آپ کے والدین اس دنیا فانی سے رخصت ہو گئے تو میری دست بدستہ گزارش ہے، التماس ہے، ریکویسٹ ہے اس بھائی کی آپ سے
کہ اپنے ان مرحومین کی طرف سے، مرحوم والدین کی طرف سے بھی قربانی پیش کریں، ان کو ثواب ایصال کریں۔ یہ جو ہمارے مرحومین ہوتے ہیں منتظر ہوتے ہیں کہ ہم جو نیک اولاد چھوڑ کر آئے، جن کے لیے ہم نے اتنی قربانیاں دیں، ان کو پالا پوسا، کسی قابل بنایا، آج وہ قبر میں منتظر رہتے ہیں کہ کب ہماری وہ نیک اولاد ہمیں ثواب ایصال کرے۔ تو یہ قربانی کا موقع ایک بڑا بہترین موقع ہوتا ہے کہ جہاں آپ اپنی طرف سے، اپنے اہل و عیال کی طرف سے، وہاں ان اپنے مرحوم والدین کو نہ بھولیں کہ جنہوں نے اپنی راتیں مشکلات میں، تکالیف میں گزاری ہیں تاکہ آپ کی راتیں سکون سے گزریں، تو ہمیں اس موقع پر ان کو نہیں بھولنا چاہیے۔ دوسری ایک میری گزارش، التماس، عرض آپ سے ہے کہ میرے مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ وطیرہ رہا، یہ قرینہ رہا، یہ آپ کی سنت رہی کہ جب آپ نے اللہ کی حضور اپنی قربانی پیش کی تو ایک آپ نے اپنی جانب سے کی اور دوسری اس امت کی جانب سے۔ تو آج اس امت پر بھی ہے کہ جب وہ اپنی قربانی اپنے رب کے حضور پیش کر رہے ہیں تو وہ اپنے اس پیارے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام، اپنے پیارے آقا مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کو ضرور ان محبتوں میں، اس قربانی کے وقت میں یاد رکھیں، اور ایک قربانی آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے بھی کریں۔ اور میں تو بلکہ یہ بھی گزارش ضمناً ساتھ ساتھ کر دوں خلفائے راشدین کی جانب سے، اہل بیت اطہار کی جانب سے، مطلب بزرگان دین کی جانب سے، خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت کر رہے ہیں جو خواجہ صاحب کے چاہنے والے، خواجہ صاحب کی جانب سے یہ سمجھ لیں محبتوں کا آپ وہ سفر ہے کہ جو ہم اسی لیے اتنی کانفیڈنس، اتنے اعتماد کے ساتھ آپ سب کو آواز دیتے ہیں، کیونکہ نہ میں یہاں پر اپنے لیے بیٹھا ہوں، نہ یہ اسکالر حضرات، یہ دانشور، یہ انٹیلیکچوئلز اپنی ذات کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ الحمدللہ ہم سب اس یقین کے ساتھ، اس اعتماد کے ساتھ بیٹھے ہیں کہ اللہ کی مخلوق میں ایک طبقہ ہے جس کو ہماری مدد کی ضرورت ہے، ہم ان کے لیے بیٹھے ہیں۔ یہ سارا وہ اعتماد بولتا ہے، وہ احساس بولتا ہے، وہ جذبات بولتے ہیں۔ تو انہی جذبات کو لے کر درد دل کے ساتھ آئیے مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں چلیں، وسیم وسیع پیش کریں گے خوبصورت کلام۔ بسم اللہ۔ منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا گرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا گرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا گرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، منگتے خالی ہاتھ نہ لوٹے، کتنی ملی خیرات نہ پوچھو۔ عشق نبی کون کی دولت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، عشق نبی بخشش کی ضمانت، اس سے بڑھ کر دستے طلب میں، سے بڑھ کر دستے طلب میں، سے بڑھ کر دستے طلب میں ہے کوئی سوغات نہ بوجھو، ان کا کرم پھر ان کا گرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا گرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ ظاہر میں ظاہر میں
ظاہر میں تسکین دلا جا، باطن میں معراج دل ہو جا، باطن میں معراج دل ہو جا، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر میں کیا اور کیا میری حقیقت، میں کیا اور کیا میری حقیقت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، سب کچھ ہے سرکار کی نسبت، میں تو برا ہوں لیکن میری، میں تو برا ہوں لیکن میری لاج ہے کس کے ہاتھ نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ مکتہ سماعت کیجیے۔ خالد میں خالد میں تو اتنا کہوں گا، جاگ اٹھا جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، جاگ اٹھا اشکوں کا مقدر، یاد نبی میں روتے روتے، یاد نبی میں روتے روتے کیسے کٹی ہے رات نہ پوچھو، ان کا کرم پھر ان کا کرم ہے، ان کے کرم کی بات نہ پوچھو۔ نام نبی پھر نام نبی ہے، نام نبی پھر نام نبی ہے۔ جب آپ نے یہ کہا تو پھر ذہن سے یہ گزرا کہ نبی کا نام جب میرے لبوں پر رقص کرتا ہے، لہو بھی میری شریانوں کے اندر رقص کرتا ہے، میری بے چین آنکھوں میں وہ جب تشریف لاتے ہیں، تصور ان کے دامن سے لپٹ کر رقص کرتا ہے، وہ صحراؤں میں بھی پانی پلا دیتے ہیں پیاسوں کو، کہ ان کی انگلیوں میں بھی سمندر رقص کرتا ہے، پڑے ہیں نقش پائے مصطفیٰ کے ہار گردن میں، جبھی تو روح لہراتی ہے پے کر رقص کرتا ہے، زمین و آسماں بھی اپنے قابو میں نہیں رہتے، تڑپ کر جب محمد کا قلندر رقص کرتا ہے، لگی ہے بھیڑ اس کے گرد یہ کیسی فرشتوں کی، یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے، یہ کس کا نام لے لے کر مظفر رقص کرتا ہے۔ اجتماعی قربانی خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت، اور انشاءاللہ اس پوری امید کے ساتھ کہ اس سال بھی بہت بڑی تعداد میں انشاءاللہ ذبیحوں کو اللہ کی راہ میں قربان کیا جائے گا، اور اس سے حاصل ہونے والا گوشت بہت ہی ٹرانسپیرنٹ طریقے سے، بہت ہی آرگنائز وے میں انشاءاللہ ان غرباء تک، ان ضرورت مندوں تک، ان مستحقین تک پہنچایا جائے گا جو واقعی میں ڈیزرو کرتے ہیں، کہ اس موقع پر کہ جہاں ہم اپنے دسترخوان کو وسیع کر رہے ہیں اور ہم قربانی کر کے اس کا گوشت حاصل کر رہے ہیں، وہاں ان غرباء کو ہم ضرور یاد رکھیں۔ آج جو غریب کو، جو بھوکے کو کھانا کھلانے والا ہے، اس کو جب کھلاتا ہے کوئی، کسی کو کھانا دیتا ہے اللہ کی توفیق سے، یقین جانیے ناظرین
کہ دل میں جو ایک جذبہ آتا ہے نا، دل میں ایک احساس آتا ہے، دل میں ایک الارم یقیناً ہمیں انڈیکیٹ کرتا ہے کہ یہ جو تم کسی غریب کو، بھوکے کو اللہ کی رضا کے لیے کھلا رہے ہو، انشاءاللہ یہ تمہارا کھلانا رائے گا نہیں جائے گا۔ کل قیامت میں انشاءاللہ جب بھوک کا عالم ہوگا تو اللہ تم پر بھی اسی طرح نظر کرم فرمائے گا۔ جب آپ کسی پیاسے کو پانی پلاتے ہیں تو قرآن اور حدیث کی روشنی تو اپنی جگہ ہے، علماء کرام کی رہنمائی ہے، یقین جانیے فطرت میں بھی اللہ نے یہ مزہ، یہ حلاوت یہ رکھی ہے کہ جب آپ کسی پیاسے کو پانی پلائیں اور اس کو سیر کر دیں، سیراب کر دیں، آپ یقین جانیے دل سے ایک آواز آتی ہے کہ یار اگر اللہ نے اپنی توفیق سے مجھے اس قابل کیا کہ میں نے ان کو پانی پلایا، انشاءاللہ کل قیامت کی گرمی میں جب میں پانی کی تلاش میں ہوں گا تو اللہ مجھ پر بھی نظر کرم فرمائے گا۔ تو فکر آخرت کے لیے ہم یہ ایوان سجاتے ہیں کہ آئیے اپنے رب کو راضی کریں، جہاں سنت ابراہیمی ادا ہونے جا رہی ہے وہیں پر ہم ان غربا کا بھی خیال رکھیں۔ اور علامہ صاحب موجود ہیں، میں چاہتا ہوں کہ اس حوالے سے بھی حضرت بات ہو، بڑے الرٹ ہو جاتے ہیں سب، بڑے اٹینٹیو ہو جاتے ہیں کہ بھائی فرسٹ ذی الحج یعنی کہ ذی الحج کا چاند نظر آنے والا ہے، اس سے پہلے سارے کام اپنے چھوڑ دو، موقوف کر دو، اور اس کے بعد تمام تر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ یہ چاہتے ہیں کہ وہ اپنے ناخن بھی تراش لیں، بال بھی جو ٹرم کروانے ان کو یا ہیئر ڈریسر کے پاس جانا ہے، یہ تمام لوازمات پورے کرنے میں جس انداز کی اگریشن اور جلدی اور سمجھ لیں اہتمام نظر آتا ہے، تو یہ بتائیں کیا یہ اتنا ہی ضروری ہے یا یعنی کہ اتنا فرض کے درجے پر پہنچا ہوا ہے کہ لوگ بس سمجھتے ہیں کہ اگر اس کے بغیر چاند نظر آ گیا تو ہماری تو قربانی میں بڑا مسئلہ آ جائے گا؟ اس طرح کے سوالات ہیں، تو میں چاہتا ہوں یہ غلط فہمیاں آپ دور کریں۔ بسم اللہ۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة علی رسول اللہ عن النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم قال من رآ ہلال ذی الحجۃ واراد ان یضحی فلا یأخذ من شعرہ ولا من اظفارہ او کما قال علیہ التحیۃ والتسلیم۔ سب سے پہلے جو مسئلہ آپ نے بیان کیا ہے تو اس کی اصلاً جز موجود ہے، لیکن اس کے حکم میں جو قیودات لگائی جاتی ہیں اللہ کہ اس میں ذرا استثنائی صورتحال ہے۔ تو جو حدیث پاک میں نے پیش کی ہے، جس مصطفیٰ کریم علیہ التحیۃ و تسلیم نے فرمایا کہ تم میں سے جو ماہ ذی الحج کا چاند دیکھے اور وہ قربانی کرنے کا ارادہ رکھتا ہو، بس وہ بالوں میں سے اور ناخنوں میں سے کچھ نہ لے، یعنی وہ بال بھی نہ کاٹے اور ناخن بھی نہ ترشوائے، نہ تراشے یا نہ ترشوائے۔ لیکن اس میں یہ ہے کہ اس کا ہے کہ حکم کیا ہے، تو یاد رکھیں اس کا حکم وجوب کا نہیں ہے، استحباب کا ہے، مستحب ہے۔ اگر فار ایگزامپل کوئی یہ نہیں کر سکا اور ماہ ذی الحج کی تاریخ یکم تاریخ آ گئی، وہ کسی مصروفیت میں تھا، اس کو پتہ چلا کہ آج یکم ہے، تو کیا اس کی قربانی میں کوئی اثر پڑتا ہے؟ تو ایسی کوئی صورت نہیں ہے، اس کی قربانی پر کوئی اثر نہیں پڑتا۔ اور ہمارے یہاں بعض اوقات یہ ایک معاملہ بھی ہوتا ہے کہ لوگ اس نظریے کو لے کر کیا کرتے ہیں کہ فار ایگزامپل کسی نے 15 20 25 30 یا اس سے زیادہ دنوں سے بال بھی نہیں کاٹے تھے اور زائد بال بھی نہیں دور کیے تھے اور ناخن بھی نہیں ترشوائے، اور یہ دن شروع ہو گئے اور اس نے قربانی کرنی ہے۔ اب وہ سمجھتا ہے کہ ان دنوں میں ناخن بھی نہیں کاٹ سکتا، ناخن بھی نہیں تراش سکتا اور بال بھی نہیں کٹوا سکتا اور زائد بال دور بھی نہیں کر سکتا، وہ اس کا ایک نظریہ ہے۔ تو ایسی صورت میں ہم استحباب کے چکر میں مستحب کام جو اس پہ عمل کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، ہم ناجائز کام کر رہے ہوتے ہیں، ہم مکروہ تحریمی کی طرف جا رہے ہوتے ہیں، کہ یعنی کہ آپ جانتے ہیں کہ مسلمان کے لیے 40 دن سے زیادہ کسی مجبوری میں ہے اگر 40 ڈیز ہو گئے جو کہ نہیں ہونے چاہیے، لیکن اگر ہو گئے تو شرع نے ایک حدود بیان کی ہے، 40 دن سے زیادہ اگر کسی نے ناخن نہیں تراشے یا کسی نے زائد بال نہیں دور کیے تو وہ اس کے لیے ناجائز ہے اور مکروہ تحریمی ہے، سخت گناہ کا کام ہے۔ تو کیا ہم ایک مستحب پانے کے لیے آپ مکروہ تحریمی کا گناہ اپنے سر بعض اوقات یہ ان کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ جنہوں نے ماہ ذی الحج کے چاند سے پہلے ایک عرصہ گزار دیا، نہیں آپ بہت اچھی بات، بات زیادہ عرصہ گزار دیا، کوئی اہتمام کرتا ہے تو بہت اچھا ہے، یہ ایک بونس ہے، ایکسٹرا ثواب ہے، کوئی اس کا اہتمام کرتا ہے قربانی کرنے والا۔ لیکن اگر کوئی نہیں کر پایا، اب اس کا یہ مقصد نہیں کہ اس کے لیے ضروری ہو گیا ہے ناخن ترشوانا اور بال کاٹنا اور پھر بھی وہ کہے کہ نہیں میں قربانی کے بعد کروں گا، تو یہ غلط ہے کہ آپ ایک استحباب کے لیے آپ کسی ناجائز کام کی طرف جا رہے ہیں، اس سے بچنا چاہیے۔ اور اگر کسی نے نہیں کاٹے یا ایک دن پہلے کاٹ لیے، 2 دن پہلے کاٹ لیے، کسی وجہ سے ناخن یا بال ناخن ترشوا لیے یا بال کٹوا لیے، تو قربانی کی صحت پر کوئی اثر نہیں پڑے گا، اس کے ثواب میں کوئی کمی واقع نہیں ہوگی، الا یہ کہ اس میں ان لوگوں کے لیے چیز ضرور موجود ہے کہ جو لوگ قربانی نہیں کر پا رہے، حیثیت نہیں ہے اور وہ چاہتے ہیں کہ ہمیں بھی قربانی کرنے والے کی طرح رب تعالیٰ ثواب عطا فرمائے، تو ان کے لیے یہ بشارت موجود ہے کہ وہ اگر اس چیز پر عمل کریں گے کہ ماہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے ان کے لیے
یہ حکم نہیں ہے، لیکن اگر وہ یہ ثواب پانا چاہیں تو ماہ ذی الحج کا چاند نظر آنے سے پہلے سے لے کر عید الاضحیٰ کے بعد تک اگر وہ یہ عمل کرتے ہیں، اس پر عمل کرتے ہیں کہ یعنی کہ وہ ناخن بھی نہیں ترشواتے اور بال وغیرہ، اور اس کا پہلے سے اہتمام کر لیتے ہیں. دوسری صورت نہیں کہ دن جو ہے وہ 40 سے بھی اوپر ہو گیا اور پھر وہ سوچے کہ ہمیں اس پہ ثواب ملے گا، ایسا نہیں. پہلے سے انہوں نے اہتمام کر لیا. آپ نے بہت اچھی یہ اہتمام اچھا ہے کہ آپ نے پہلے کر لیا تو اچھا ہے، لیکن جو دوسرے جو قربانی نہیں کر رہے وہ اگر اس نیت سے کریں گے کہ ہمیں بھی قربانی کا ثواب ہو تو انشاءاللہ اللہ کریم ان کو جو قربانی نہیں کر رہے تو قربانی کرنے والوں کے برابر ثواب ضرور عطا فرمائے گا. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. سید صاحب، میں کیونکہ آپ نے ماشاءاللہ فیلڈ میں رہتے ہوئے کام کرا ہے، پہلے تو میں چاہتا ہوں یہ بھی آپ مختصراً ہمارا جو خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کا یہ جو کام ہے اس حوالے سے آپ نے ماشاءاللہ آپ کے مشاہدات ہیں، ایکسپیرینسز ہیں، تجربہ ہے، یہ بتائیں غریبوں کے لیے اس طرح کا کار خیر اس کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں اور کس انداز سے آپ پیغام دیں گے ہمارے ان مسلمان بہن اور بھائیوں کو جو اس موقع پر ماشاءاللہ اللہ نے ان کو اتنا دیا ہے کہ وہ زیادہ سے زیادہ اس طرح کے کار خیر میں حصہ لے سکتے ہیں. ہاؤ وڈ یو موٹیویٹ دیم؟ کیا فرمائیے گا؟ ظفر بھائی بہت شکریہ آپ کا، اور آپ نے ایک بہترین پلیٹ فارم ہمیں مہیا کیا ہے، اور جو موضوع چل رہا ہے اس وقت اگر ہم لوگ ساری رات بھی اس پہ گفتگو کرتے رہیں میں سمجھتا ہوں کہ معاملات مکمل نہیں ہوں گے. اور ابھی آپ نے اپنی گفتگو میں کہا کہ خواجہ ویلفیئر ٹرسٹ کے تحت لوگوں کو تیار کھانا بھی دیا جاتا ہے، یعنی وہ غریب جو جن کے پاس کھانے پینے کے لیے نہیں ہے، مسالہ جات نہیں ہے، دیگر چیزیں نہیں ہیں، تو وہ خالی گوشت لے کے کیا کریں گے؟ رکھنے کے لیے فریج بھی نہیں ہے. تو تیار کھانا دینا میں سمجھتا ہوں کہ یہ تو بہت بڑا ایک جدوجہد ہے اور یہ بہت اچھا ایک رجحان ہے. اور علامہ صاحب نے جیسے فرمایا کہ دعوتوں کا سلسلہ بھی کرنا چاہیے. دیکھیں موجودہ حالات کے اندر معاشرے کے اندر انتشار بہت ہے، دلوں میں گنجائش بہت کم ہو گئی ہے، عزیز و قریب ایک دوسرے سے دور ہو رہے ہیں. اور میں نے تو بعض مقامات پہ دیکھا بھی یہ ماحول اب چل نکلا ہے کہ لوگ جب ہمیں تو شریعت نے بتایا ہے گوشت کی تقسیم کا سلسلہ کہ اس میں ایک حصہ جو ہے عزیز و قربا کا بھی ہے. تو جب ہم وہ حصہ بنا کر جب کسی عزیز کے یہاں لے کر جاتے ہیں تو عام طور پر یہ نیا ماحول چل گیا کہ ہمارے یہاں تو قربانی ہو گئی، ہمیں اس کی ضرورت نہیں ہے. جبکہ میں سمجھتا ہوں کہ اس کو ضرور رکھ لینا چاہیے محبت سے، اور ان کے یہاں جو حصہ ان کا تیار ہوا ہے وہ ہمیں دے دیں. اسی طریقے سے مساکین تک بھی پہنچانی چاہیے. اور یہ تیار کھانوں کا سلسلہ میں سمجھتا ہوں کہ وہ بہترین یہ ایک لائن آف ایکشن ہے. اگر معاشرے میں اس طریقے سے ہو جائے گا تو لوگ بہت زیادہ قریب بھی آئیں گے اور غریبوں کا بھی بھلا ہو جائے گا، عزیز و قریب کو بھی مل بیٹھنے کا ایک موقع ملے گا. کم از کم سال میں دیکھیں آپ عید و بقرعید میں جو دعوتیں ہوتی ہیں اگر ہم لوگ اس طریقے سے تیار کر کے لوگوں کو کھانے پہ بلائیں گے اپنے عزیز و قریب کو تو مل بیٹھنے کا ایک موقع بھی ملے گا، گلا شکوہ اور رنجشیں بھی دور ہوں گی، غلط فہمیاں بھی دور ہوں گی. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ایک بہترین کام ہے. اور دوسری بات جیسے کہ آپ نے فرمائی کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے اتنے بڑے احسانات ہیں اس امت کے اوپر، تو ہمیں بھی یقیناً اس موقع کے اوپر خاص طور پر صاحب ثروت لوگوں کو جو ہے وہ حضور کی ذات گرامی کے لیے ضرور قربانی میں حصہ لینا چاہیے. اولیاء اللہ کے نام پر جو ہے قربانی کرنی چاہیے جن کو اللہ نے توفیق دی ہے. ایک سے زائد حصے کر سکتے ہیں، یہ نہیں کہ اپنے نام کا بس ایک حصہ دے کے اپنی جان چھوڑا لی. تو اس طریقے سے اللہ نے توفیق دی ہے تو 1 گائے 2 گائے 3 گائے جتنا چاہیں اللہ نے جتنا دیا جتنا تقسیم کریں گے اتنی انشاءاللہ اور پھر جتنا دیں گے اتنا اضافہ ہوگا. اور دیکھیں کہ برکت کی تو کوئی ڈیفینیشن ہم اپنے الفاظ میں کر نہیں سکتے. برکت جو ہے وہ ڈیفائن نہیں کیا جا سکتا. برکت کسی ڈھیر کا نام نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ بعض لوگ ہیں ان کے پاس اتنی دولت ہے، ثروت ہے، ساری چیزیں، دلوں کے اندر چین نہیں ہے، مال میں برکت نہیں ہے، پریشان رہتے ہیں، بدحال رہتے ہیں. اور ایسے لوگ جن کے پاس کم معلوم ہوتا ہے لیکن دل بہت زیادہ وسیع ہے، چہرے پہ الگ ہی سکون طمانینت ہے، بہترین زندگی وہ گزار رہے ہیں، خود بھی پرسکون ہیں اور اللہ کی بارگاہ میں بھی سرخرو ہیں. وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. جب خیر و شر کے معاملے ہوں گے تو ہم سے بندگان خدا کا بھی تو سوال ہوگا کہ تم خود اکیلے کھا رہے تھے، دوسرا آدمی تڑپ رہا تھا. تو یہ سارے معاملات ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ بہترین آپ نے پلیٹ فارم اس کا مہیا کیا ہے، لوگوں کو دعوت فکر دے رہے ہیں. اور قربانی تو بہت سارے فکر و فلسفے کو اجاگر کرتی ہے. تو اگر ہم سمجھیں اس کے اندر تو معاشرے کی اصلاح کا بہت بڑا پہلو ہے. تو لوگوں کو حصہ لینا چاہیے، جن کو اللہ تعالیٰ نے توفیق دی ہے ان کو اپنے سے زیادہ بڑھ کر لوگوں کی جو ہے وہ ضرورتوں کا خیال رکھنا چاہیے. یہ ایک اصلاحی پہلو ہے سمجھ لیں. بہترین پلیٹ فارم. جزاک اللہ، بہت خوبصورت آپ نے بات کی اور مجھے آپ کی یہ بات بہت اچھی لگی. بڑا اچھا یہ میسج گیا کہ وسیم بھائی اگر کسی کو ہم ظاہر سی بات ہے تحفہ دیتے ہیں تو کیا ہم اس کو بدلے میں یہ کہتے ہیں کہ نہیں میرے پاس تو ہر ضرورت ہر سہولت موجود ہے. تو اسی طرح گوشت اب یہ ضروری نہیں ہے کہ اگر آپ کے یہاں قربانی ہوئی ہے تو کوئی آپ کے گھر پر
لے کر آئے اور آپ اس کو انکار کر دیں. تو یہ بڑا اچھا ایک میسج آپ نے دیا. اور علامہ صاحب نے جو یہ روشنی ڈالی آج کے اس پروگرام میں کہ بھائی محبتیں یعنی قربتیں بڑھانے کا بھی یہ ذریعہ ہے, یہ موقع ہے جو قربانی کا ہے کہ آپ جب کھانا کھلاتے ہیں لوگوں کو, گوشت آپس میں ایک دوسرے سے لین دین ہوتا ہے, سب محبت کی بات ہے. یقیناً اللہ رب العزت کے ہی ہم سب محتاج ہیں اور اللہ اپنا ہی محتاج رکھے. ہم آج بھی اپنے خاندانوں میں اپنے بڑوں کو دیکھتے ہیں, اٹھتے بیٹھتے ایک ہی دعا ان کی زبان پر ہوتی ہے, اللہ صرف اپنا محتاج رکھے. یہ بہت بعد میں یقیناً ناظرین پتہ چلا کہ یہ کتنی اہم دعا کہ اللہ تعالیٰ چلتے ہاتھ پھیرو بلائے, ہمیں کسی کا محتاج نہ کرے. اور دوسرا, اللہ ضرورت میں کسی بھی قسم کی ضرورت ہے زندگی گزارنے کے لیے, اللہ تعالیٰ اپنا محتاج رکھے. میں علامہ صاحب کا بہت شکریہ ادا کرتا ہوں. جزاک اللہ سر, سو نائس آف یو. بہت اہم باتیں الحمدللہ ہمارے ناظرین تک پہنچی. سید صاحب بہت مزہ آیا آپ کے ساتھ گفتگو کے ساتھ, اور انشاءاللہ یہ ہمارا سلسلہ آگے بھی اسی طرح جاری رہے گا. وسیم وسیع, اللہ آپ کو شاد و آباد رکھے, آپ کی آواز میں اور اسی طرح برکتیں عطا کرے اور آپ کو نظر بد سے بچائے ماشاءاللہ. ناظرین, خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے یہ جو کار خیر کے لیے اسٹیپ لیا, اس سال کے لیے آپ سب نے مل کر اس ماشاءاللہ قربانی, اجتماعی قربانی 2023 کو بھی کامیاب بنانا ہے. یہ میرا, آپ کا, ARYQ TV کسی انڈیویجول کا کام نہیں ہے, یہ کلیکٹیولی پوری امت مسلمہ کی ذمہ داری ہے کہ وہ اس کار خیر میں زیادہ سے زیادہ کنٹریبیوٹ کر کے یہ پاسبل کریں کہ خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ زیادہ سے زیادہ مستحقین, ضرورت مندوں تک یہ قربانی کا گوشت بڑے ہی منظم انداز سے پہنچا سکے. آپ اگر چاہتے ہیں ایک بکرا اپنی طرف سے آپ اللہ کی راہ میں خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ کے ذریعے اللہ کی راہ میں قربان کریں تو اس کے بس 28,000 آپ نے ادا کرنے. ایک پوری گائے اگر آپ پیش کرنا چاہتے ہیں 1,12,000 روپے, اگر آپ چاہتے ہیں گائے کا حصہ آپ شامل کریں تو آپ نے 16,000 روپیز آپ نے دینے. یہ آسان کر کے یہ پیکیج آپ کی کنوینئنس کے لیے خواجہ غریب نواز ویلفیئر ٹرسٹ نے دیا ہے. انشاءاللہ یہ ٹرانسمیشنز جاری رہیں گی, لیکن آپ کی بھی یہ مدد, یہ محبت ان غربا کے لیے جاری اور ساری رہنی چاہیے, کیونکہ جو زندگی میں اس دنیا میں دوسروں کے کام آتے ہیں پھر اللہ آخرت کی منازل ان کے لیے آسان کر دیا کرتا ہے. تو کیپ ڈونیٹنگ اینڈ کیپ نوٹنگ دیز انسٹرکشنز. یہ تمام جو ڈیٹیلز آپ کے پاس ٹیلی ویژن اسکرین پر موجود ہیں, 24/7 ہمارے نمائندگان موجود رہتے ہیں. آپ جب دل کرے آپ کا اس محبتوں کے سفر میں آپ ہمارے ساتھ شامل ہوں تاکہ اللہ رب العزت آپ کو اس کی برکتیں اور رحمتیں عطا کرے. میں اپنے تینوں ہی معزز مہمانوں سے ایک بار پھر ماشاءاللہ شکریہ ادا کرتا ہوں سب کا, اور آپ سب کی جانب سے, اپنی جانب سے, اپنے ناظرین سے اجازت لیتے ہوئے وسیم وسیع کی خوبصورت آواز میں خواجہ صاحب کی بارگاہ میں عقیدت پیش کرتے ہوئے میں آپ کا میزبان سمیر احمد آپ سے رخصت لے رہا ہوں کہ لکھنا نہیں آتا تو میری جان پڑھا کر, ہو جائے گی مشکل تیری آسان پڑھا کر, پڑھنے کے لیے تجھ کو اگر کچھ نہ ملے تو چہروں پہ لکھے درد کے عنوان پڑھا کر, لا ریب تیری روح کو تسکین ملے گی, تو قرب کے لمحات میں قرآن پڑھا کر, آ جائے گا اقبال تجھے جینے کا قرینہ, تو سرور کونین کے فرمان پڑھا کر. وسیم وسیع, بسم اللہ. با خدا حسین کے ہے, با خدا حسین کے ہے, با خدا حسین کے ہے, با خدا حسین کے ہے. زمین و آسمان میں خدا کی اس جہان میں با خدا حسین کے ہے, حسین کے ہے, با خدا حسین کے ہے, حسین کے ہے, با خدا حسین کے ہے. نبی کا خون بھی ہے یہ, علی کا خون بھی ہے یہ, فاطمہ کی جان کا سنو سکون بھی ہے یہ. گلشن رسول میں, گلشن رسول میں, آنگن بطول میں با خدا حسین کے ہے, حسین کے ہے, با خدا حسین کے ہے, حسین کے ہے, با خدا حسین کے ہے. 400 حسین ہے, کو بکو حسین ہے, مصطفیٰ کی دی
میں عشق کی نماز میں باخدا حسین ایک ہے حسین ایک ہے باخدا حسین ایک ہے حسین ایک ہے باخدا حسین ایک ہے چھیدا ہوا کٹا ہوا وہ خاک میں اٹا ہوا سامنے یزید کے جو بھی ہے ڈٹا ہوا عشق کے خیال میں خدا کے ساتھ پیار میں